نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو بندہ اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا اور اپنی دنیا میں اپنے نفس کو ناجائز خواہشات سے روکا تو پھر ایسے بندے کے لیے جنت کا ٹھکانہ ہے۔ محترم سامعین، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آخرت کا کتنا خوف تھا اس کی زندگی سے اندازہ لگا سکتے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص صحابی تھا اور عشرہ مبشرہ میں سے تھا، یعنی ان 10 صحابیوں میں سے تھے جن کو دنیا میں جنت کی بشارت ملی، اور بالاتفاق تمام انبیاء اور رسولوں کے بعد تمام انسانوں سے افضل و بالا تھا۔ حدیث شریف میں اس کی بہت بڑی فضیلت آئی ہوئی ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنت کے سب دروازوں سے بلایا جائے گا۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے جنت میں جائیں گے۔ ان سب فضیلتوں کے باوجود آخرت کے اتنے فکر مند تھے اور اتنے خوف زدہ تھے کہ کبھی کبھی فرماتے تھے کہ کاش میں کوئی درخت ہوتا جسے کاٹ کر پھینک دیا جاتا، اور کبھی یوں فرماتے تھے کہ کاش میں کوئی گھاس ہوتا جسے جانور کھا جاتا اور حساب کتاب سے بچ جاتا، اور کبھی یوں فرماتے تھے کہ کاش میں کسی مومن کا بال ہوتا۔ اللہ اکبر! یہ تھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جسے دنیا میں جنت کی بشارتیں ملی، اس کے باوجود بھی آخرت کے اتنے فکر مند اور خوف زدہ ہے کہ اس طرح الفاظ کہہ رہے ہیں کہ کاش میں درخت ہوتا، کاش میں گھاس ہوتا، کاش میں کسی مومن کا بال ہوتا۔ اور آج ہمارا حال کیا ہے؟ دن رات غفلت اور گناہ میں گزار رہے ہیں، لیکن ہمیں آخرت کی کوئی فکر نہیں ہے۔ ہمیں دنیا چھوڑنی ہے اور آخرت میں اپنے رب کے سامنے اپنے زندگی کا حساب کتاب دینا ہے۔ لہذا ہم کوشش کریں زندگی کو اس طرح گزاریں کہ آخرت میں پریشانی سے بچ جائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔